یہ جو سنت کی اقتداء ہے اور نبی کی اتباع ہے، اس میں آج مسلمان کہاں کس منزل پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم صرف زبانی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اتباع نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو یہ دعوے اس وقت تک صحیح تسلیم نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ تم میری محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی محبت کے دعوے دار تو بہت گزرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو مجھے خوش کرنے کے لیے نہ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت ہے، نہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ اچھے کھانے چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اچھا لباس چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بدبودار رہنے کی ضرورت ہے، نہ ویرانوں میں بسنے کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں اور والدین سے قطع تعلقی کی ضرورت ہے۔ تم بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ میں صرف تمہاری محبت کو تسلیم نہیں کر لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ واہ واہ واہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا کہنے ہیں؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم کیسے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی اتباع کی برکت سے تم میرے محبوب ہی نہیں بنو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سیاہ نامہ اعمال پر قلم پھیرتا ہوں، کیا کہنے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اتنے اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کے باوجود اور اللہ کے اتنے انعامات کے باوجود خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور کیسے کہ میری تمنا ہے کہ کاش میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور یہی جذبہ منتقل ہوا آپ کی اولاد میں بھی، آپ کے اہل بیت میں بھی، اور آپ کے صحابہ میں۔ بالکل صحیح۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس لیے کہ آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا تھا، عائشہ میں اس زہر کے اثرات محسوس کر رہا ہوں جو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے کھانے میں ملا کر مجھے۔ یہ اسلام کا جو درخت پوری دنیا میں پھلا پھولا ہے تو اس کی جڑوں میں بے شمار شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے۔ پوری صاحب نے جس جگہ پر ہم نے ان کی ریکارڈنگ ختم کی، شہادت کی بات کر رہے تھے کہ اسلام کے اس درخت میں کئی شہداء کا لہو شامل ہے، اور اب وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں جن کے خون کے قطرے اسلام کی جڑوں میں ظاہر اس درخت کی آبیاری کے لیے موجود۔ اور پھر www.darsequran.com، اس پر آپ کے ہفتہ وار دروس ہوا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد درس قرآن ہی تھا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ جب اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے گا تو دلوں کی سرزمین میں گل و لالا اپنی بہار دکھائیں گے، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ چونکہ شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ اپنی ذات میں انجمن تھے، بہت بڑا مشن لے کر نکلے تھے، اور جس پر آپ کام کر رہے تھے پوری امت کی فکر، پوری امت کا درد لے کر استقامت کے ساتھ اس اہم مشن پر رواں دواں تھے۔
اور آپ اس بہادر آباد کے اس آخری درس کو بھی دیکھ لیجئے کہ اور یہ درس بھی زندگی کا جو آخری درس تھا یہ بھی امت مسلمہ کے ذلت کے اسباب اور ان کے حل کے حوالے سے تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کو تو ایک اتحاد کی، اعتدال کی، اور اس کو امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور اس کے زوال کا اور اس کی پستی اور جہالت کا جو سبب تھا وہ قرآن سے دوری بتاتے تھے. جی. اور میں چشم تصور سے 25-30 سال پہلے کے اس چھوٹے سے معذور بچے کو جو پنجاب کے ایک دور افتادہ دیہات سے کراچی علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور آدھے دھڑ اور دونوں ٹانگوں سے معذور اس بچے نے علم کی منازل طے کرتے ہوئے مدارس دینیہ سے فراغت حاصل کی. اس کے بعد ایک مدرس، ایک مصنف، ایک مفسر کی حیثیت سے شہرت کے بام عروج پر پہنچے. اب جب ان کا پھل پک گیا تھا اور ان کی شخصیت سے پورے عالم اسلام کے مستفید ہونے کا صحیح معنوں میں وقت آیا تھا، تو مولانا کے ساتھ دشمنی، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض ادارے اس کو، اشاعتی ادارے، میڈیائی ادارے اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا کے ساتھ کسی کو پرخاش نہیں ہو سکتی تھی، یہ قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی کارروائی ہو سکتی ہے جو اسلام کے چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی نظریاتی اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے دشمن ہیں، جو اس ملک میں انارکی اور بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی اس کو کوئی اور اس کا سبب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے. مولانا کا پروفائل یہ بتاتا ہے، ان کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی دیکھے جائیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کے لوگوں کو دشمنی ہو سکتی تھی. مولانا کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، اور محبت اور امن کی بات کرنے والوں کا نقصان ہے، اور علم کا نقصان ہے. اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کوئی عالم دین تو نہیں ہے ناظرین کرام، لیکن میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. ان کے دل میں جو درد ہے دین کے لیے اور دینی شخصیات کے لیے، خاص طور پر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ایک ایسا ادارہ چلا رہے ہیں جہاں پر آپ یہ سارے دروس سن سکتے ہیں www.darsequran.com. اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے دینی، ایسا بھی معاملہ ناظرین کرام جیسے عافیہ صدیقی کی بات ہو، یا ظاہر ہے کہ کہیں پر ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی زیادتی کی جا رہی ہو اور ایک قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، یعنی اس کو ریپیل کیا جائے، تو وہاں آپ کے جذبات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں اور آپ ضرور مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ختم نبوت کا معاملہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تکریم، اہل بیت اطہار کی تعظیم، کہیں پر بھی تو آپ کی ضرور کال مجھ تک آتی ہے. اور اسلم شیخو پوری صاحب سے آپ کی بہت گہری قربت تھی، بڑا قریبی تعلق تھا. شیخو پوری صاحب جب بھی تشریف لائے ہمارے پاس تو شفیق اجمل صاحب اس میں ہمیشہ شریک ہوتے تھے انہیں ساتھ لانے میں، اور ساتھ ساتھ آیا بھی کرتے تھے. آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب شفیق اجمل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں اپنے غم کا اظہار آپ کے ساتھ کروں گا شفیق بھائی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جس کیفیت میں ہیں، تھوڑی دیر پہلے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ جس طرح بات کر رہے تھے آپ کا تو ایک بازو کٹ گیا، جدا ہو گیا. عامر بھائی بس یہ تو میں کیا بتاؤں، یہ تو ہم تو گھر والے تو کسی طرح اطمینان کر لیتے ہیں کہ ان کی شہادت جس طرح ہوئی ہے اور جس طرح ان کے چہرے پہ سکون، اطمینان اور جیسی آنکھوں میں رونق، وہ خوشخبری سے آ رہی ہے ہمیں. جو 1 بجے جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی، 11 بجے تک خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا، بالکل باقاعدہ ڈراپنگ ہو رہی تھی فریش خون کی جو ہے. وہ سب تو ہمیں بہت اطمینان اور سکون دلا رہا ہے، ان سے محبت کرنے والے بچے، گھر والوں کو اور ہمیں. لیکن جو اتنا بڑا نقصان اس قوم کا ہوا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے. اتنے ہم مردار ہو گئے ہیں، کیا اس وقت کیا ادارے کہاں گئے؟ یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ پاکستان کا نقصان ہے. یہ پاکستان سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، ہم ہر شخصیت کو ایک خاص سازش کے تحت کسی گروپ میں اور ڈال کے اور ہم سکون سے ہو جاتے ہیں. باقی پوری قوم کو، امت کو کاٹ دیا جاتا ہے اس آدمی سے. لیکن اس آدمی کے لیے کیا کریں گے
کہ دونوں پاؤں سے معذور تھا اور ایک پیر اس کا پنجاب میں ہوتا تھا، تو ایک پشاور میں، تو ایک کراچی میں، ادھر اکیلا سفر کرتا تھا، نہ کسی سے ٹکٹ کا لیتا تھا، اکیلے جہاز میں بیٹھتا تھا، نہ کوئی پروٹوکول لیتا تھا، کسی سے نہیں کرتا تھا، اور درس سنانے کے لیے پہنچ چکا ہوتا تھا. ایک دن اگلے دن جو ہے کراچی میں ہوتا تھا، ایک دن کے لیے کراچی آ جاتا تھا. پھر جو ہے وہ مصیبتیں اٹھاتا کہ اس کے مسائل کتنے تھے، اس کو کس طرح کی حاجتیں تھیں، لیکن وہ کسی کو نہیں کہتا تھا. اور ایک بڑے آدمی کی 2 قدموں پہ چلنے والے آدمی سے زیادہ بڑھ کے اللہ کے لیے قرآن کا پیغام وہ لے کے در 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 پھر رہا تھا. www.darsequran.com